حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا جب انسان اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے اور قبر کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی سانس، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے، موت کی راہ کا راہی ہوتا ہے، عدم میں چلا جاتا ہے، زندگی کا سلسلہ جب ختم ہوتا ہے فرمایا اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ زندگی کے اندر کوئی معمولی نیکی کرتا تھا تو وہ بھی اعمال نامے میں درج ہو جاتی، کوئی معمولی گناہ کرتا وہ بھی فرشتے لکھ لیتے، لیکن یہ سلسلہ زندگی تک تھا، جب فوت ہوا تو یہ اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا، الا من ثلاث، لیکن اگر یہ مرنے والا زندگی میں 3 کام کر گیا تو مرنے کے بعد بھی قبر کے اندر اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، گویا اس کے اعمال پھر مرنے کے باوجود ختم نہیں ہوتے، منقطع نہیں ہوتے، بلکہ اس کے ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ فرمایا صدقۃ جاریۃ، مرنے والا صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنائی، مسجد کے اندر کوئی بھی کام کروایا، کوئی چٹائی بچھائی، کوئی ٹوٹی لگائی، کوئی بلب لگایا، کوئی پنکھا لگایا، کوئی بھی اس نے صدقہ کیا، آپ تو چلا گیا، قبر کے اندر پہنچ گیا، لیکن اس کا وہ صدقہ، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ فرمایا جب تک اس کا صدقہ جاری رہے گا قبر کے اندر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، یا مرنے والا کوئی علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھایا، ناظرہ پڑھایا، ان کو حفظ کروایا، کسی کو دین کی تعلیم دی، خود چلا گیا لیکن اس کے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جب تک اس کے علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یہ مرنے والا اولاد چھوڑ گیا، خالی اولاد نہیں فرمایا کہ بس اولاد چھوڑ گیا، کیونکہ ہر اولاد وہ والدین کے لیے قبر کے اندر تسکین اور رحمت کا باعث نہیں ہوتی، کچھ اولادیں تو والدین کے لیے عذاب قبر کا باعث بن جاتی۔ والدین مال و دولت اکٹھا کر کے گئے، اولاد نے شراب نوشی پر اس کو ضائع کیا، زناکاری پر ضائع کیا، غلط کاموں کے اوپر ضائع کیا، تو یہ غلط کام کریں گے، ان کی دولت کو غلط طریقے پر استعمال کریں گے تو والدین کو قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ لیکن اگر نیک اولاد چھوڑ گیا، والدین صالح، نیک اولاد، اور پھر نیک اولاد کی حضور نے نشانی بھی بتا دی، فرمایا نیک اولاد کی نشانی کیا ہے؟ یدعو لہ، جو اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا اب اس کے لیے دعا کر دے، بس جنازے کے اندر دعا ہو گئی پھر دعا کرنے کی ضرورت نہیں، فرمایا ہمیشہ دعا کرتی رہے۔ تو جتنے تک نیک اولاد والدین کے لیے دعا کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کو ٹھنڈک کا سامان عطا فرماتا رہے گا۔ اور میرے کریم آقا نے یہاں تک فرمایا ان اللہ لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر نیک بندے کے درجے بلند کرتا ہے۔
اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ سوال کرتا ہے انا لی حاضی، مالک میں تو قبر کے اندر آ گیا، میرے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، یہ میرے درجے کہاں سے بلند ہو رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے باستغفار والدک لک، جو نیک اولاد دنیا کے اندر چھوڑ کے آیا اس نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کے استغفار کی بدولت تیرے درجے بلند ہو رہے ہیں۔ تو ان حدیث مبارکہ سے کیا پتہ چلا؟ والدین کے لیے گویا سب سے قیمتی اساس، قیمتی سرمایہ وہ اولاد ہے کہ جس کی وہ صحیح تربیت کرے، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق اس کی تربیت کرے، اس کو قرآن و سنت کی راہ کے اوپر لگائے، اس کو قرآن کی تعلیم دے، اس کو دین کی تعلیم دے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، والدین قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن جس بیٹے کو قرآن کی راہ کے اوپر لگایا، دین کی راہ کے اوپر لگایا، وہ بیٹا ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا، قرآن پڑھے گا تو دعا کرے گا، نماز پڑھے گا تو دعا کرے گا، نفل عبادت کرے گا تو دعا کرے گا، کوئی تسبیح پڑھے گا تو دعا کرے گا، سبحان اللہ کا ورد کرے گا تو والدین کے لیے دعا کرے گا، غرضے کہ اس کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوگی کہ جس کے اندر وہ والدین کے لیے استغفار اور ان کی مغفرت نہ مانگے۔ اور جب بھی اس کے ہاتھ اپنے والدین کے لیے اٹھیں گے، اللہ اس کے استغفار کی بدولت جنت کے اندر اس کے والدین کے درجوں کو بلند فرمائے گا۔ اور اگر والدین نے اولاد کو غلط راہ کے اوپر لگایا، اس کو دنیاوی تعلیم تو دلوائی لیکن دین سے روشناس نہیں کروایا، قرآن کی راہ سے روشناس نہیں کروایا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے نماز کے فرائض کا پتہ نہیں، اسے نماز کے واجبات کا پتہ نہیں، اسے ناظرہ قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اسے وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں، پاکی پلیدی کا پتہ نہیں، تو وہ والدین کے لیے استغفار کیسے کرے گا؟ وہ والدین کے لیے دعا کیسے کرے گا؟ تو پتہ چلا نیک اولاد تب ہوتی ہے کہ جب اس کو دین کی راہ کے اوپر لگاؤ، جب اس کو قرآن کی راہ کے اوپر لگاؤ، اور جب وہ قرآن و سنت کی راہ کے اوپر چل پڑتی ہے تو پھر والدین کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، ان کی قبر بھی سنور جاتی ہے، ان کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مل میت الا کالغریق المتغوث، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، فرمایا قبر کے اندر میت کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کے اندر ڈوبنے والا فریادی ہوتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میت کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے؟ فرمایا ینتظر دعوتن تلحق من ابن او امن او اخن او صدیقن، فرمایا میت وہ والد کی دعا کا منتظر ہوتا ہے، ماں کی دعا کا منتظر ہوتا ہے، وہ بھائی کی دعا کا منتظر ہوتا ہے، وہ دوست کی دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ فَإِذَا لَحِقَتُ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب اس کو دعائیں ملتی ہیں، باپ اس کے لیے دعا کرتا ہے، ماں دعا کرتی ہے، بیٹا دعا کرتا ہے، بھائی دعا کرتا ہے، دوست دعا کرتا ہے، فرمایا کائنات کی ساری نعمتیں سمیٹ کر اگر اس کے دامن کے اندر رکھی جاتی اس کو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس کو دعا سے خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ، فرمایا جب زندے مردوں کے لیے دعا کرتے ہیں، قبر والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان زندوں کی دعا کے سبب قبر والے مردوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وَإِنَّ هَدِيَّةَ الْأَحْيَاءِ لِلْأَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، فرمایا زندوں کا مردوں کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار مانگا کریں، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کریں۔ تو قرآن و سنت کی ان دلیلوں سے معلوم ہوا اصال ثواب کرنا جائز بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فرمان سے بھی ثابت ہے، اور نیک اولاد کی نشانی بھی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے استغفار اور مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ اور یہ چیز اس وقت ممکن ہے جب اپنی اولاد کی شریعت کے پیمانوں کے مطابق والدین تربیت کریں۔
انہیں شریعت کی راہ کے اوپر لگائیں، دین کی راہ کے اوپر لگائیں، قرآن کی راہ کے اوپر لگائیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کی اس جامع مسجد کے اندر الحمدللہ حفظ کی کلاس بھی جاری ہے اور درس نظامی کی کلاس بھی جاری ہے۔ اس کے اندر بزرگ بھی پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، جوان بھی پڑھ رہے ہیں، تقریباً 9-10 افراد درس نظامی کی کلاس کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ حضرات کے لیے بھی یہ موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگوڑے سے لے کر قبر تک۔ یہاں عمر کی کوئی قید نہیں۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے بڑی عمر کے اندر علم سیکھا، بڑی عمر کے اندر دین سیکھا۔ تو اس کے اندر کوئی آر کی بات نہیں، شرم کی بات نہیں۔ بچوں کو بھی اس راہ کے اوپر لگائیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ جب ہمارے بچے زیور تعلیم دین سے، زیور تعلیم قرآن سے آراستہ ہوں گے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری قبر بھی روشن ہوگی، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں سرخ روئی نصیب ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین مرحوم کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے دوست مولانا بشیر مدنی صاحب، ان کے چچا وفات پا گئے، اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی قبر کو حد نظر تک وسعت عطا فرمائے، اور